قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گتسمنی سے گلگتا تک یسوع کا مقصد کلام، گتسمنی وہ باغ جہاں یسوع دکھ میں رہا، اتنے شکنجے میں کسا گیا کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے گرتا رہا، اور پھر گلگتا وہ پہاڑی کہ جس پہ صلیب گاڑی گئی تھی اور 6 گھنٹے اس پہ لٹکا رہا۔ جتنا کلام کیا گتسمنی میں، جتنا کلام کیا پیشیوں میں، جتنا کلام کیا صلیب کی راہ پر، اور جتنا کلام کیا صلیب پر لٹکے ہوئے اسے اکٹھا کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کلام نہیں کیا۔ بات یہ پتہ چلتی ہے گتسمنی کے واقعات سے لے کر مسیح کے جان دینے تک کے واقعات پر غور کرنے سے کہ دکھ سہتے ہوئے بھی یسوع نے بلا وجہ کلام نہیں کیا۔ کسی کو تھپڑ مارو تو سوال ہوتا ہے کیوں مارا؟ مارتے جاؤ مارتے جاؤ مارتے جاؤ، تو وہ کیا کرے گا؟ چلائے گا، روئے گا، پوچھے گا، وجہ پوچھے گا، معافیاں مانگے گا، درخواست کرے گا، چھوڑ دو، بچاؤ، ہیلپ، مدد کرو، کیوں مارتے ہو، رحم کرو، ترس کھاؤ، میرے بچوں کا واسطہ، خدا کا واسطہ، اپنی دینی ہستیوں کا واسطہ، اپنی کتابوں کا واسطہ دے گا، بہت باتیں کرے گا وہ شخص، مار کھاتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے کچھ نہ کچھ بولتا رہے گا، بولتا رہے گا، بولتا رہے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ گتسمنی سے لے کر گلگتا تک یسوع نے یہ کئی گھنٹے گزارے ہیں، دکھ میں، تکلیف میں، اذیت میں، ایسے نہیں بولتا رہا، بلا وجہ باتیں نہیں کی، بہت کم بولا ہے۔ 6 گھنٹے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ صلیب پہ لٹکا رہا۔ ان 6 گھنٹوں میں یسوع کا کوئی 8واں کلمہ نہیں انسان دریافت نہیں کر سکا، اس کے شاگرد بتا نہیں سکے۔ وہ عورتیں جو صلیب کی راہ پر اس کے پیچھے تھیں اور صلیب کے نیچے کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ رسول جو بہت پیار کرتا تھا، وہ جسے اپنی ماں بھی دے دی، کہاں کھڑا تھا؟ صلیب کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ بھی کوئی 8واں کلمہ بتا نہیں سکا کہ یسوع نے کہا ہو۔ 6 گھنٹوں میں کتنی باتیں؟ صرف 7۔ گتسمنی سے لے کے گلگتا تک بلا وجہ بات نہیں کی، مختصر کلام ہے۔ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیما ہو، سافٹ سپوکن ہو، کم گو ہو، کم باتیں کیا کرو، کیونکہ زبان اور منہ ایک ہے اور کان 2، سنیں زیادہ اور بولیں کم۔ یہ ہستی جو خود مجسم کلام ہے، ابتدا میں، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، اور کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم لیا۔ جو خود کلام ہے وہ تھوڑا کلام کرتا ہے، تھوڑی باتیں کرتا ہے، دکھوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، پریشانی میں بھی، شکنجوں کے بیچ بھی، مارے کھاتا ہوا بھی، بے وفائیاں سہتا ہوا بھی، تھوڑی باتیں کرتا ہے، بلا وجہ باتیں نہیں کرتا۔ اور دکھ سہتے ہوئے بھی یسوع کے کلام کی قدرت کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ مت سوچئے کہ اس کے لفظوں میں تاثیر نہیں رہی تھی، اس کے الفاظ میں قوت نہیں رہی تھی۔ وہ گزر رہا ہے شکنجوں سے، وہ پیسا جا رہا ہے، وہ گتسمنی باغ میں ہے۔ گتسمنی وہ جگہ ہے جہاں زیتون کچلا، مسلا، روندا، پیسا جاتا تھا۔ پیسنے کی جگہ، کچلنے کی جگہ، مسلنے کی جگہ، چیزوں کا تیل یا عرق نکالا جاتا ہے انہیں پیس کر۔ کولو کا تیل، یہ کولو جس جگہ لگا ہو جہاں پیداوار کا مسل کر کچل کر تیل نکالا جائے، اس مناسبت سے اس جگہ کا نام گتسمنی ہے۔ وہاں یسوع مسیح کو
کچلا گیا، مسلا گیا، اسے شکنجے میں کسا گیا، پسینہ خون بن کے گرتا رہا۔ وہاں پکڑنے کے لیے آ گئے، پوچھا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع کو، صرف کہا میں ہوں۔ اور کیا ہوا؟ یوحنا کی انجیل 18ویں باب میں لکھا ہوا ہے، یہ سننا تھا کہ وہ گر پڑے، کیونکہ اس کے کلام کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی تاثیر اور اس کا جلال دو لفظوں کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی قدرت اس حالت میں بھی، اس کے کلام کی تاثیر اس حالت میں بھی، جب وہ کچلا جا رہا ہے، جب وہ شکنجے میں ہے، جب وہ مسلا جا رہا ہے، جب وہ رگڑوں سے گزر رہا ہے، جب اس کا پسینہ خون بن کے گر رہا ہے، اس حالت میں بھی وہ صرف یہ کہتا ہے میں ہوں، اور وہ گر پڑتے ہیں۔ یہ اس کے کلام کی تاثیر ہے جو کم نہیں ہوئی۔ اس کے کلام کی یہ تاثیر ہے، یہ قدرت ہے، یہ شان ہے، یہ انوکھی اس کی بات ہے کہ وہ صلیب پہ دکھ سہ رہا ہے، جان نکلنے کو ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ میری بادشاہی میں آئندہ کی بات کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب تو بادشاہی میں آئے، تو اس لمحے کی بات کرتا ہے۔ میرے کلام میں، میری ذات میں، میرے اندر، میرے فیصلے میں، میرے ارادے میں یہ قوت ہے۔ میں تجھے آج ہی کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے کلام کی قدرت کم نہیں ہوئی۔ یسوع کے کلام کی قدرت کم نہیں ہوئی، پھر بھی وہ کم بولتا ہے، بلا وجہ نہیں بولتا۔ یسوع کے کلام کا مقصد اپنا دفاع یا فائدہ نہیں تھا۔ مجھے نہ مارو، مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے گھر کا واحد سہارا ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے نہ مارو، مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مار کھاتے ہوئے بندے کے ہوتے ہیں۔ یسوع نے کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے وہ نہیں نکالا کہ جو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہو یا اپنے بچاؤ کے لیے ہو۔ کوئی بھی ایک لفظ نہیں نکالا جو اپنے فائدے کے لیے ہو۔ شاگرد تلوار نکال کے مقابلہ کرنے کی کوشش میں ایک بندے کا کان اڑا دیتا ہے، یسوع منع کرتا ہے تلوار واپس رکھ لے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر میں چاہوں تو آسمان سے 12 تمن فرشتے اتر آتے میری حفاظت کے لیے، میری مدد کے لیے۔ یہ صرف اس نے بتایا کہ تم مجھے بدن میں اکیلا دیکھتے اور کمزور محسوس کرتے ہو، تم فرشتوں کو مانتے ہو، فرشتوں کی قوت پر یقین رکھتے ہو، فرشتوں کی قدرت پر یقین رکھتے ہو جو خدا کی طرف سے ہے کہ فرشتے مدد کو آتے ہیں۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں ایمانداروں کے پاس مدد کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا ہوگا، خوشخبری سنانے کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا ہوگا، کوئی خدا کا حکم پورا کروانے کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا ہوگا۔ داؤد سے خطا ہو گئی، قوم پر عذاب آ گیا، ایک ہی فرشتہ اترا، 70,000 مار دیے، ایک نے، ایک ہی فرشتہ موت کا پورے مصر میں پھر گیا اور ہر پہلوٹا انسان کا کیا اور جانور کا کیا مار دیے، ایک ہی گزرا۔ تم ایک فرشتے کی قدرتیں جانتے ہو، میں تو 12 تمن بلا سکتا ہوں، ایک تمن 6 سے 10,000 کی ٹکڑی ہے، کم سے کم 6 گن لو، 12 6,000 کے حساب سے 72,000 فرشتے اتر آئے، لیکن میں اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہا۔ لوگ اکساتے رہے یسوع کو، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو پارسا ہے، اگر تو مسیح ہے تو بچا اپنے آپ کو، ایمان لے آئیں گے۔ بڑا آسان تھا یسوع کے لیے، ہاں میں ہوں اتر آتا، بڑا آسان تھا اس کے لیے، کہہ دیتا، کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے؟ صلیب پر اسے کیلوں نے روک نہیں رکھا تھا،
کسی کیل میں، کسی صلیب میں، کسی لکڑی میں، کسی لوہے میں، کسی رسی میں یہ جرت کہاں کہ اپنے خالق کو روک سکے؟ خداوند یسوع اس لکڑی اور کیلوں یا رسیوں سے بندھا ہوا نہیں تھا، وہ تو میری اور آپ کی محبت میں بندھا ہوا تھا۔ اسے کون روک سکتا تھا؟ وہ تو ظاہری چیزیں تھیں جو اس کے بدن کو چھیدے ہوئے تھیں، وہ تو جکڑا ہوا تھا، وہ جڑا ہوا تھا صلیب پہ میری اور آپ کی محبت میں۔ وہ چاہتا تو اتر آتا، لو میں اتر آیا، ایمان لے آؤ۔ اپنا فائدہ نہیں کیا۔ پلاطوس کے سامنے بھی اس نے کوئی دفاع نہیں کیا۔ اور یسوع کے کلام کا مقصد کیا تھا؟ پھر سچائی بیان کرنا۔ گتسمنی سے گلگتا تک کتنا وقت گزرا، تھوڑی سی باتیں کی، سچائی بتائی ہے۔ گتسمنی باغ میں پوچھا کسے ڈھونڈتے ہو؟ سپاہیوں نے جواب دیا یسوع کو۔ میں اور آپ وہاں ہوتے تو کہتے ادھر نو گیا، ادھر کو گیا، یہ پتہ کرو، ابھی دور نہیں گیا ہوگا۔ جھوٹ بول دیتے، لیکن یسوع نے صاف کہا میں ہوں۔ سچائی بیان کی۔ سردار کاہن کے سامنے اس نے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر تو مسیح ہے تو کہہ دے۔ کہا میں ہوں۔ پلاطوس نے جب بڑا اس نے مجبور کیا اور بات چیت شروع ہو گئی دونوں میں، تو یسوع نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا تو بادشاہ ہے، لوگ کہتے تو ہی کہتا ہے بادشاہ۔ اس نے کہا میری بادشاہی یہاں کی نہیں تو میرے شاگرد بھی لڑتے، میری بادشاہی آسمانی ہے۔ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں اس سارے عمل سے گزروں اور اپنی جان دے دوں۔ جو سچ جانتے ہیں، جو سچ مانتے ہیں، جنہیں سچ کی قدر ہے، وہ میری حقیقت جانتے ہیں اور مجھے پہچانتے ہیں۔ اس نے کہا سچ کیا ہے، حق کیا ہے؟ یہ سوال پوچھ کے پلٹا اور باہر یہودیوں کے پاس پہنچ گیا، رکا نہیں جواب لینے کے لیے، کیونکہ جواب خود جواب نہیں دیتا۔ اس نے سوال کیا حق کیا ہے؟ مجھے بتا حق کیا ہے؟ جواب سامنے کھڑا تھا، جواب نہیں دیتے، وہ خود جواب تھا کہ حق میں ہوں۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ پوچھ رہا حق کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ تو وہ تو سامنے کھڑی تھی، وہ برداشت نہیں کر سکا جواب دیکھنا، پلٹ گیا اور چلا گیا۔ میں اپنے چشم تصور میں، امیجنیشن میں سوچتا ہوں جب اس نے یسوع سے سوال کیا ہوگا حق کیا ہے، تو جیسے پہاڑی پہ صورت بدلی تھی، پوشاک کا رنگ نکھر گیا تھا، اور 3 شاگرد گواہ بنے تھے، موسیٰ اور ایلیا اترے تھے۔ جب پوچھا ہوگا حق کیا ہے تو جلال چہرے پہ آ گیا ہوگا کہ تو حق سے پوچھ رہا ہے، حق کیا ہے؟ وہ برداشت نہیں کر سکا، چلا گیا۔ لیکن یسوع کے کلام کا مقصد سچائی بتانا تھا، جھوٹ بولنا نہیں۔ ہم کیا سیکھتے ہیں یسوع سے؟ یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، سچ بولنا یا جھوٹ بولنا۔ یسوع کے کلام کا مقصد الہی منصوبے کی گواہی اور تکمیل تھا۔ کہا 12 تمن آ سکتے ہیں، لیکن نوشتے پورے کرنے ہیں، خدا کا منصوبہ پورا کرنا ہے۔ جو نبیوں نے گواہیاں دی ہیں وہ پوری کرنی ہیں، جو پیشین گوئیاں ہیں، جو پروفیسیز ہیں، وہ پوری کرنی ہیں۔ خدا کا منصوبہ پورا کرنا ہے۔ سردار کاہن نے پوچھا اپنی شناخت بتا، تو مسیح ہے؟ کہا اب سے تم ابن آدم کو بادلوں پر، جلال میں، فرشتوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھو گے۔ آئندہ کی بات بتا دی، خدا کے منصوبے کا ذکر کر دیا۔ پلاطوس کو بتایا کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ تجھے اوپر سے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ کوئی مجھ سے میری جان نہیں لے سکتا، میں خود سے، اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے، اپنی رضا سے میں یہ جان دیتا ہوں، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اسے تم قید میں رکھو، اسے تم ہمیشہ شکنجوں میں رکھو، بلکہ میں اپنی جان اپنی مرضی سے اس لیے دیتا ہوں کہ اسے واپس بھی لے لوں۔ یہ ہے خدا کا منصوبہ، اس کی گواہی دیتا ہے یسوع۔ لب کھولے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے بچاؤ کے لیے نہیں، بلکہ سچائی بتانے کے لیے اور خدا کا منصوبہ ظاہر کرنے کے لیے۔
اور جب کہا تمام ہوا تو سارے منصوبے پورے ہو گئے ہیں، جو کام ملا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ اور یسوع کے کلام کا مقصد سب کی بھلائی تھا، اپنی بھلائی نہیں، دوسروں کی بھلائی۔ ہماری باتیں اپنے لیے، ہمارے کام اپنے لیے، ہماری سوچیں اپنے لیے، ہمارے رویے اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن یسوع نے جو کچھ کیا دوسروں کے لیے۔ پکڑنے والے آ گئے تو یسوع نے کہا میں ہوں، تو گر پڑے، اٹھے، کہا پریشان نہ ہو، میں ہی ہوں، پکڑ لو۔ اور جس کی آواز سن کے گر پڑے، اسے گرفتار کون کر سکتا تھا؟ اسے باندھ کون سکتا تھا؟ اسے ہاتھ کون لگا سکتا تھا؟ جس کی آواز کی شدت برداشت نہ ہو، اس کے بدن کو چھو کون سکتا تھا؟ کہا مجھے پکڑ لو، لیکن میرے ان دوستوں کو جانے دو، شاگردوں کو چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ اپنی ماں شاگرد کے سپرد کر دی، فکر مندی، ماں اکیلی رہ جائے گی، شاگرد کے سپرد کر دی۔ تمام انسانوں کے لیے معافی، باپ سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بچا لے، ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور جس ڈاکو نے درخواست کر دی اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اس کا فائدہ کر دیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں کل کی بات نہیں کرتا، میں پرسوں کی، اگلے صدی کی بات نہیں کرتا، 1000 سال بعد کی، 2000 سال بعد کی بات نہیں کرتا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے، اور ہم ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، گالی دینے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، چغلی اور بدگوئی کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں۔ یسوع نے کلام کیا دوسرے کی بھلائی کے لیے، ہم بھی دوسروں کی بھلائی کے لیے منہ کھولیں۔ اور یسوع کے کلام کا مقصد انسانوں کو درس دینا تھا، تعلیم دینا تھا، ایجوکیٹ کرنا تھا، ٹیچ کرنا تھا۔ شاگردوں سے کہا گھڑی بہت سنگین ہے، وقت بڑا مشکل ہے، جاگو اور دعا کرو۔ تعلیم دے رہا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تعلیم دیتا ہے، ہم بھی پریشانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں ہماری طرف بڑھ رہی ہیں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات موبائل پہ یا اپنے گیجٹس پہ جاگتے رہنا ہے، ٹی وی دیکھتے رہنا ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روحوں میں بیدار رہو، ہر طرح کے حالات سے واقف رہو، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے، میری قوم میں، میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے سماج میں کیا ہو رہا ہے، میری کلیسیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ کلوری کی راہ پہ عورتیں ملی، ہم تیرے لیے روتی ہیں خداوند، اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے رو، جنہیں تم نے جنم دیا ہے ان کے لیے رو۔ وہ دن آتے ہیں، تعلیم دے رہا ہے، انہیں ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب بولتا ہے تو وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، وہ سکھانے کے لیے بولتا ہے۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو پکڑ کے ذرا چاچو نو گال تے کڈ جڑی پرسوں کڈی سی، یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم۔ جاؤ باہر جو آیا اس کو کہہ دے پاپا گھر پہ نہیں ہے، ہم یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ یسوع بھلائی کے لیے منہ کھولتا اور بھلائی کی تعلیم دینے کے لیے منہ کھولتا ہے۔ آج کے دن ہم یسوع کی صلیب، اس کے دکھوں اور اس کی موت اور اس کے دفن کو یاد کرتے ہوئے یسوع کے کلام کرنے کے مقصد پر دھیان کریں۔ اس نے کیوں منہ کھولا؟ بہت زیادہ باتیں نہیں کی، تھوڑی تھوڑی باتیں کی اس نے، اتنے گھنٹوں میں بہت تھوڑی سی باتیں کی، اپنے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے، خدا کی گواہی دینے کے لیے، اس کے منصوبوں کی گواہی دینے کے لیے، بھلائی کے لیے اور دوسروں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے۔ ہم بھی اپنے خداوند کے نقش قدم پر چلیں اور اس کی طرح بات کرنا شروع کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام ہے۔